دعوت کے سلسلے میں خوف کا ماحول پیدا کرنا. کوئی آدمی اگر اسلام کی بات کسی کے سامنے کرنے لگے اٹھا کے ڈال دو اس کو. دہشت گردی کی دعوت دیتا ہے, یہ مسلمان بنا رہا ہے, یہ کنورژن کر رہا ہے, دھرمانترن کر رہا ہے, اور یہ برابر مسلمان بنا کے سیدھا اس کو کیا کر رہا ہے, عراق بھیج رہا, سیریا بھیج رہا, اور ISIS میں داخل کر رہا ہے. تو کوئی بھی آدمی اسلام کی دعوت دینے کو ہی ڈرے, جبکہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے حساب سے اسلام کی بات کسی کے سامنے رکھنا غلط نہیں ہے, بلکہ صرف اسلام کیا کسی بھی دھرم کے بارے میں ملک میں قانون ہے کہ وہ اس کی تعلیم لوگوں کے سامنے پیش کر سکتا ہے. لیکن ماحول ایسا بنایا جائے کہ کوئی آدمی اسلام کا نام لینے کو ڈرے, کسی کے سامنے اسلام کی بات پیش کرنے کو ڈرے, کہ جو بھی لوگ دین کی دعوت دے رہے ہیں ان پر کیسز ڈال دو, ان اداروں کو خطرے میں ڈال دو, مدارس ہیں, مساجد ہیں, یا اسی طرح سے دعوتی ادارے ہیں, ان کے لیے خطرہ پیدا کر دو. تو دعوت کے سلسلے میں خوف کا ماحول, دین کے معاملے میں خوف کا پورا ماحول بنایا جائے. مساجد کے تعلق سے آپ دیکھیے, مسجدوں کو خطرے میں ڈال دیا جائے, یہ مسجد نہیں, یہ مسجد ایسی بنی, یہ مسجد اس کے نیچے یہ ہے, فلانی مسجد جو ہے قبضہ کی ہوئی ہے, یا مسجدوں قانونی اعتبار سے نہیں ہے. یہ آگے بھی ہوگا, یہ آگے بھی ہوگا. مساجد کے لیے خطرہ پیدا کر دیا جائے کہ ہمیشہ ڈیفینسو مینٹالٹی میں جیتے رہیں. علماء کے اعتبار سے مشکلیں پیدا کی جائیں گی, جو لوگ دعوت دے رہے ہیں ان کے لیے مشکلیں پیدا کی جائیں گی, کہ جو دعات ہیں اسلام کے ان لوگوں کے اوپر کیسز ڈال دیے جائیں, ان لوگوں کے لیے مسائل پیدا کیے جائیں, اسلام کی کوئی بات بھی کرنے لگے اس کو اتنا مارا پیٹا جائے کہ لوگ ڈریں. تو اس طرح کا ڈر کا ماحول پیدا کرنا. تو ایسے لوگ جو ہمارے سماج میں بگڑے ہوئے لوگ ہیں, جو ملک کے لیے بھی خطرہ ہیں, اسلام کے لیے بھی نقصان ہے, تو ایسے جو لوگ ہیں یہ اس طرح کا ماحول بنانے کی کوشش کریں گے, چاہے پھر وہ سیاسی لیول پہ ہو یا پھر وہ سماجی لیول پر ہو. تو خوف کا ماحول پیدا کرنا یہ نیا نہیں ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ دیکھیے, اور سارے نبیوں کے زمانے میں ایسا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ. صحابہ مکہ میں پہلے رہے, پھر مدینہ میں آئے. اللہ نے اپنا احسان جتاتے ہوئے مدنی دور میں اللہ نے فرمایا اس وقت کو بھی یاد کرو. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ, جب تم بہت تھوڑے لوگ تھے, مائنورٹی میں تھے. اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض, زمین میں کمزور تھے, زمین میں کمزور طاقت تھے. تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم, تمہیں ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں لوگ تمہارے دشمن تمہیں اچک نہ لیں, تمہیں برباد نہ کر دیں, تمہیں ختم نہ کر دیں, بجھا نہ دیں تمہارا دیا. فآواکم, تو یہ اللہ ہے جس نے تمہیں پناہ دی, اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہیں اپنی امان میں پناہ دی. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ, اور اپنی نصرت سے تمہاری تائید کی, تم کو سپورٹ کیا. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں طیبات میں سے رزق دیا. مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے وہاں اللہ نے پناہ دی, وہاں پر اللہ نے رزق کا انتظام کیا, اور اللہ تعالیٰ نے مدد کی. لعلکم تشکرون, یہ سب اللہ نے اس لیے کیا تاکہ تم اللہ کا شکر کرنے والے بنو. تو یہ نیا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا معاملہ بھی تھا. آپ دیکھیے شروع دور میں جب دعوت دیتے تھے چھپ چھپا کے دعوت دیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہتے کہ میں نے دیکھا آپ کے ساتھ میں بس 4-5 لوگ ہی تھے, تو میں نے آپ کی دعوت سنی, تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں بھی آپ کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں. آپ نے کہا تمہارے اندر ابھی وہ طاقت نہیں ہے, تم دیکھتے نہیں ہم لوگوں کا کیا حال ہے اور ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے, بلکہ تم جاؤ اپنی قوم میں رہو اور اپنے اسلام کو چھپائے رکھو. اپنی قوم میں رہو, اپنے اسلام کو چھپائے رکھو, اور جب تم دیکھو کہ ہم کو طاقت مل گئی ہے تب تم آنا. یہ مکی دور کی بات ہے. گئے جیسا بولے, وہ برابر نیوز رکھتے تھے, کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا, قافلے جاتے تھے. صحیح مسلم کی روایت ہے, بہت لمبی روایت ہے. تو دیکھتے تھے. پھر جب معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے, تو پھر یہ آئے اور کہا اللہ کے رسول پہچانا مجھ کو آپ نے؟ کہا کہ ہاں تم وہ ہو نا جو آئے تھے اس وقت میں. کہا کہ ہاں میں وہ, اور پھر آپ کے ساتھ ہو گئے. تو آپ دیکھیں گے کہ ایسے حالات تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود لوگوں کو کہنا پڑتا تھا.
تم ہمارے ساتھ ابھی نہیں رہ سکتے، تم اپنی بستی میں اپنے لوگوں میں رہو، اپنے اسلام کو چھپائے رکھو، جب تم کو اچھے حالات جب آئیں تب جا کے تم اپنے اسلام کا اظہار کرنا۔ تو خوف کے حالات ڈال کے مسلمانوں کو ہمیشہ ڈر اور گھبراہٹ میں رکھنا تاکہ یہ واقعی کوئی کام نہ کر پائیں۔ پچھلے نبیوں کا حال بھی دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ کفر کرنے والوں نے، حق کا انکار کرنے والوں نے رسولوں سے کہا، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ نہیں ہے یہ، پچھلے نبیوں کا بھی معاملہ یہی تھا، کہا کہ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، ہم تم کو اپنی زمین سے نکال باہر کریں گے، ہمارا ملک چھوڑ کے جاؤ، ہمارا ملک ہماری بستی چھوڑ کے جاؤ، اور اگر رہنا ہے أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا پھر تمہیں واپس سے ہماری ملت میں آنا پڑے گا، ہمارے دین میں آنا پڑے گا، گھر واپسی کرنی پڑے گی، رہنا ہے تو ہمارے جیسے بن کے رہو نہیں تو جاؤ۔ اب دیکھیے قرآن کی آیت ہے کہ یا تو تم ہماری زمین سے، ہم تم کو زمین سے نکال دیں گے، اپنی بستیوں سے نکال دیں گے، یا پھر تم کو واپس سے او لتعودن فی ملتنا، ہمارے دین میں تم کو واپس آنا پڑے گا۔ لتعودن، تم نکل کے گئے ہو نا یہاں سے، تم کو واپس آنا پڑے گا، گھر واپسی کرنی پڑے گی تم کو، تو او لتعودن فی ملتنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں اور رسولوں کی طرف وحی نازل کی، بھیجی، اپنا پیغام بھیجا، میسج بھیجا، کیا بھیجا میسج؟ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ان قریب ظالموں کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ جب یہ نوبت آ جاتی ہے تو ظالم کی ہلاکت کا وقت قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کافر حکومت کو چلنے دیتا، ظالم کو نہیں، یاد رکھیے اس کو کہ ظالم آج نہیں تو کل تباہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کئی ایسی حکومتیں تھیں جو کفر پر مبنی تھی، لیکن وہ جو بادشاہ ہوا کرتے تھے لوگوں میں انصاف کرتے تھے، لوگوں کو سب کے ساتھ احسان کا سلوک کرتے تھے، اللہ چلاتا تھا ان حکومتوں کو۔ حبشہ کا معاملہ آپ دیکھیے، اور بھی معاملے دیکھیے آپ کہ صحابہ وہاں گئے، عیسائی بادشاہ تھا، اس نے پناہ دی اپنے پاس میں، رہو یہاں پہ، اور صحابہ سالوں تک رہے وہاں پر، صحابہ نے ان کے خلاف بغاوت نہیں کی اور اس نے ان پہ ظلم نہیں کیا۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ بعض حکومتیں ظلم و جبر انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ نے توڑ دیا، کیوں؟ ظالم کو اللہ پنپنے نہیں دیتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ مت سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں سے غافل ہے، ظلم والا پنپتا نہیں ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ خوف کا ماحول پیدا کرنا، لو جہاد بنا کے لوگوں کی جان و مال کا نقصان کرنا، کسی پر بھی کوئی بھی تہمت ڈال دینا اور اس کے لیے، اس کی جان کے لیے خطرہ پیدا کر دینا، دعات کے لیے، دعوتی اداروں کے لیے تمہاری فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے، تم لوگ کیا ہو، ISIS والے لوگ ہو، دیش دروہی ہو، اس طرح کر کے ان کو یہ کرنا، یا اسی طرح سے مساجد کے لیے خطرے پیدا کرنا، مدارس کو اسکول بنانے کی کوشش کرنا کہ مدارس والے ڈرتے رہیں، معلوم نہیں چندہ ہم اتنا جمع کرتے کیا کریں گے، حساب کہاں جھوٹا ہمارے پہ کچھ بھی الزام ڈال دیں گے، تمہاری فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے، یا ہمارے سلیبس میں دخل اندازی کرنا شروع کر دیں گے، یا پھر مدرسوں کو مدرسہ باقی نہیں رکھیں گے، ان کو اسکول ہی بنا دیں گے۔ آپ دیکھیے کچھ لوگوں نے کوشش کی اس طرح کی کہ کیا ہے، یہ رائٹ ہے ایک بچے کا کہ وہ دنیا کا ایجوکیشن حاصل کرے، ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرے، یہ مولوی بنا کے فائدہ کیا ہے ان کا؟ تو ہم سب مدرسے بند کر دیں گے یا پھر ان مدرسوں کو اسکول بنائیں گے۔ اب مدرسے والے ڈر رہے ہیں، مسلمان ڈر رہے ہیں، کیا ہوگا؟ ایسا حال بنایا جائے کہ مدرسوں کا وجود ختم کر دیا جائے تاکہ ان کی ریلیجس لیڈرشپ ختم ہو جائے۔ پھر کیسے لوگ بنے؟ سیکولر مسلمز بنے، یہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح، سب صحیح، تو تیری جگہ صحیح، تو تیری جگہ صحیح، میں میری جگہ صحیح، سب اپنی اپنی جگہ صحیح، کچھ بھی غلط نہیں، سب صحیح۔ ایسے لوگ چاہیے، مدارس کا وجود ختم کر دیا جائے،
اس لیے کہ مدارس میں علماء بنتے ہیں. علماء مسلمانوں میں ہمیشہ تقدس کا مقام ان کا رہے گا. سیاسی لیڈر کی بات مسلمان اتنا جلدی نہیں سنیں گے جتنا عالم بول دے سنتے مسلمان. کیوں؟ اس کا احترام ویسا رہتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی بات نہیں بولتا, اپنا فلسفہ نہیں بولتا, وہ کیا بولتا؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات بولتا. ان کو وہاں سے کاٹ دیا جائے, سارے مدارس کو کیا کر دیا جائے؟ اسکول بنا دیا جائے.